بالله من الشيطان الرجيم فلا حمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑا قربان محنت کے رحم والا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قرآن کریم کے 26ویں پارہ میں سورۃ حجرات کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 120 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو بعض جو بدگمانیاں ہیں یہ گناہ ہے اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم کو اس سے گھن آئے گا، نفرت اور اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس میں سوء ظن اور غیبت کے بارے میں اللہ نے شاید بتایا منع کیا ایسے کام کرنے سے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بدگمانیوں سے اور تہمت لگانے سے، اپنوں اور غیروں کو خوف زدہ کرنے سے اور خواہ مخواہ کی دہشت دل میں رکھ لینے سے منع کیا ہے اور فرماتا ہے بسا اوقات اکثر اس قسم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ اس سے بچ کے رہیں. تفسیر ابن کثیر سورۃ حجرات کے دوسرے رکوع کی آیت کی تفسیر میں ہے. قرآن کریم کے 15ویں پارہ میں سورۃ بنی اسرائیل کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس میں زبان نہ ہلاؤ. بے علم کے کسی کی عیب جوئی اور بہتان بازی نہ کرو. جھوٹی گواہی نہ دو. جھوٹی گواہی کوٹ کچہری میں ادھر ادھر دیتے نہ پھرو. بغیر دیکھے نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے. بغیر سنے مت کہو کہ ہم نے بھی سنا ہے. بغیر علم کے اپنا جاننا نہ بیان کرو، کیونکہ ان تمام باتوں کی جواب دہی اللہ کے ہاں ہوگی. غرض وہم و گمان اور گمان کے طور پر کچھ کہنا منع کیا جا رہا ہے. تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل کے 4تھے رکوع کی آیت کی تفسیر میں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی کھود خرید نہ کیا کرو. یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تمہاری پوشیدگیوں کو ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ تم اپنے گھر والوں میں بدنام ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. تفسیر میں کثیر پارہ نمبر 36 یہ جو تفسیر ہے اے لوگوں جن کی زبانیں ایماندار چکی ہیں دین مسلمان نہیں ہوا ہے تم مسلمانوں کے عیب بیان کرنا بند کرو. یہ تفسیر میں کثیر پارہ نمبر 26 سورۃ حجرات کی تفسیر میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹی بات ہے. اب کسی کا حال یا کوئی خبر معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، اب کسی کے سودے کو نہ بگاڑو. یعنی چیز کے لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور خواہ مخواہ کسی کے سودے پر سودا نہ کرو اور آپس میں حسد نہ کرو، بغض و عداوت نہ رکھو.
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور اللہ کے سارے مسلمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ مشکاہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 723 حدیث نمبر 4779۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 25 صفحہ نمبر 236 حدیث نمبر 999۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ چالی چغلی جو ہے۔ صحابہ سے پوچھا چالی چغلی جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے کیا اللہ اور اس کے رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنا اپنے مسلمان بھائی کا ایسی باتوں کے ساتھ جو اس کو بری معلوم ہو غیبت ہے۔ پوچھا گیا اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو تب، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے جس کا تم نے ذکر کیا تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے پھر تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ مشکاہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 701 حدیث نمبر 4589۔ سوء ظن انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ ابلیس عبادت کے ذریعہ سے فرشتوں کے زمرے میں آ گیا، فرشتوں کے صف میں رہتا تھا، فرشتوں کو سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا، اور اس کا نام عزازیل علیہ السلام تھا۔ اتنا عبادت کیا ہے زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب ہم لوگ 80 سال کے 90 سال کے یہ چھوٹی سی مسجد ہے، کہیں نہ کہیں باقی ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ اور شیطان کتنا عبادت کیا ہے، آپ زمین دیکھیں کتنا لمبا چوڑا، زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، آسمان کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا عبادت کیا کہ فرشتوں کے صف میں چلا گیا، اور جو فرشتوں کو کہتے ہیں جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، اس کو بھی کہتے تھے حضرت عزازیل علیہ السلام۔ اور آج کیا بنا ہوا ہے؟ مردود شیطان الرجیم پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لاتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں شیطان مردود۔ لعنت کا توق اللہ نے گلے میں ڈالا تو بچے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہوتا ہے لعنت کا توق۔ اللہ جب لعنت بھیج دیتا ہے، لعنت کا ہاتھ ڈال دیتا ہے گلے میں، تو کیا بچہ کیا بوڑھا جوان عورت مرد سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ دیکھو اتنا عبادت کیا تھا کہ فرشتوں کے سب میں آ گیا، اور علیہ السلام کا کیا نام ہے؟ عزازیل علیہ السلام۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کا حقیق سمجھا تو فرشتوں کے رشتے باہر ہو گیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں اللہ نے ڈال دیا، اور ابلیس کا لقب پڑ گیا، شیطان مردود کا لقب پڑ گیا۔ کیا یہ غلط خیال، یہ ظن سوء ظن، ایک کے بارے میں اس نے غلط خیال اپنے دماغ میں اندر بٹھا لیا۔ تو دیکھو سوء ظن، غلط سوچنا کسی کے بارے میں آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے انصاف کی دھوپ رہتی دنیا تک رہے گی، ایسا انصاف کیا کافی لوگ کتاب لکھ رہے ہیں، ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں۔ امریکہ میں ایک عورت ہے لڑکی 25-30 سال کی، اس نے کتاب لکھا دنیا کے 100 بڑے آدمی، کتاب کا نام ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، بڑے لوگ ہیں۔ پہلا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا نام اس نے وہ عیسائی ہے، دوسرا نام عیسائی اسلام میں ڈالا ہے، تیسرا نام ہمارے فاروق کا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہوتے تو ہے نہیں، بس اسی کام میں لگے رہتے ہیں، چالی چغلی غیبت پڑھ کے تو ہماری دنیا میں کیسے انقلاب برپا ہو رہے ہیں۔ لکھنے والا عیسائی ہے، کتاب لکھا ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا مذہب کی وجہ سے آیا ہے، تو اور دوسری بات ہے دوبارہ وہ بھی پیغمبر ہے، کوئی شرط نہیں کہ ہمارے دشمن ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا شرط ہے، ہم کو یہودی نہیں ہے کہ خالی محمد کو مانیں گے باقی سب غلط کریں گے۔ مسلمان بننا ہے
تو سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، سارے نبیوں کی عزت قدر کرنی ہے۔ تو بہرحال اس نے پہلا نام لکھا محمد، دوسرا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا نام ہے عمر فاروق۔ یہ عمر فاروق ہے، کافر عیسائی لکھ رہے ہیں۔ ایسا انصاف قائم کیا ہے، ایسا انصاف قائم کیا عمر فاروق نے کہ جو بھی انصاف کے ساتھ دل کھول کے صاف ستھرا دل ہو، مذہب آڑے میں رکھتا ہو، دل میں مذہب کی کوئی تعصب پرستی نہ ہو، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعائیں دینے پڑ جاتی ہیں۔ ایسا انصاف کیا ہے، اتنا زبردست انصاف۔ بڑے بڑے سی ایم کو ہم گورنر سورنر وزیر تو سمجھ میں آئے گا، اب سی ایم سمجھیے، سی ایم ہے، اس نے کسی عام آدمی کو ڈانٹ دیا، ایک تماچا مار دیا مصر میں، وہ بچہ 18-20 سال کا تھا، سی ایم نے ایک تماچا مار دیا، وہ خبر پہنچایا عمر فاروق کے پاس۔ عمر فاروق نے سی ایم کو بلایا مصر سے، کہا تو نے اس کو مارا ہے؟ تو ہاں۔ کئی لوگ کیا تمہارا غلام نہیں ہے؟ ارے اس کو مارنے نے اس کو آزاد جانا تھا، آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اس کو غلام کب سے بنا دیا؟ بچے کو بلایا، 1000 روپئے بدلا کا، جیسے مارا ہے تو مار، میرے سامنے سے مار، تو خود سے مار، میں مارا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اس نوجوان لڑکے نے تماچا مارا ہے سی ایم کو، لاکھوں کے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں، کہا اور مارنا ہے تو اور مار لے، یہ ہوتا کیوں ہے مارنے والا؟ سارے لوگ حیران ہیں، عمر فاروق یہ سی ایم ہے، اتنا بڑا پوزیشن میں ہے، اور ہزاروں کے بدلہ میں تمچا مار رہا ہے، مار کے بدلہ مار۔ یہ نہیں کہ خالی دوسرے کو کیا ہے، بیٹے نے ظلم کیا، نشے کی حالت میں پرپار سے زنا کر دیا تھا۔ شریعت کا جو حکم ہے، شادی شدہ ہے تو موت کی گھاٹ اتارنا ہے، پتھر سے مار مار کے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 درہ مرنا ہے۔ درہ ہوتا ہے کوڑے، آپ کوڑا سمجھتے ہیں، بچے کپڑا کے لپیٹ کے کھٹ بنا لیتے ہیں، کپڑے کے لیے رہتا ہے، وہ چمڑے کا رہتا ہے۔ یہ درہ لگ گیا تو ہم سے نہیں بچے گا، اونٹ کے چمڑے کا رہتا ہے درہ، ایک درہ لگ گیا تو چمڑا ساتھ میں باہر ہے، ایسا ہوتا ہے، وہ کرنا ہے۔ ان کے بیٹے نے کر دیا تھا، شیطان ایک دم آدمی کی شکل میں آ کے، بزرگ کی شکل میں آ کے شراب پلایا اور زنا کروایا۔ شراب پینے کے بعد آدمی کنٹرول سے باہر آتا ہے، زنا کر دیا تھا نشے کی حالت میں۔ پتہ چلا، گواہ ثبوت سب مل گئے، تمہارے بیٹے نے ایسے کیا ہے، کہا بیٹا اور بیٹا میرے پاس کام آتے ہیں، جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ لاگو ہوگا، ہمارا بیٹا اس لیے لگے گا، ہمارا دادا اس لیے لگے گا، اس کام اسلام میں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے۔ 100 درہ مارا گیا۔ غیر شادی شدہ کو 80 درہ مارنا ہے، تو مارا گیا، وہ بہار اتر گیا۔ 80 مارنے کے بعد مر گیا، تو مرنے کے بعد 20 مروایا ہے۔ کوئی دنیا میں آج ساری دنیا کے چکر مارو، پیر فقیر مولوی صاحب مفتی صاحب عالم فاضل اور سی ایم پی ایم ایم پی ایم ایل اے سب کو بلاؤ، ساری دنیا میں دکھا دو کوئی ایسا آدمی ہو جس نے اپنے بیٹے کو بھی قانون لگایا ہو، مر گیا تو بھی جاری کیا ہو، نہیں ہے کوئی ایسا۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہی میں بتا رہا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ کی انصاف کی دھوم راتی دنیا تک بجے گی، ان کو بھی شہید کرانے والا یہی سوئے زن ہے۔ غلط خیال کرنا ہے، غلط سوچنا ہے، ان کو شہید کرا دیا، یہ غلط خیال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنے بیٹے کو شادی کیا، اور جیتے جی زندگی میں ہی کہا کہ تو میرے جنتی ہے، صرف جنتی نہیں جنت میں میرا ساتھی ہے، ان کو بھی شہید کرانے والا یہی غلط خیال ہے، غلط سوچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فضائل و مناقب سے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ناواقف ہو، ان کو بھی شہید کرانے والا یہی غلط خیال ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہادت کے جام پلانے والا یہی غلط خیال ہے، غلط سوچ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کرانے والا یہی غلط خیال ہے، غلط سوچ ہے۔ جب ایک انسان دوسرے کسی انسان کو حقیر اور برا سمجھنے لگتا ہے تو وہ خود کتنا ہی تباہی تک پہنچ جاتا ہے، اسی سے آپ خود اندازہ لگائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ آپ صاحبان غلط خیالوں سے بچو،
کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے بچو، کسی کی عزت لینے کے لیے چالیں نہ چلو، کسی کی غیبتیں نہ کرو، چالی چغلی نہ لگایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین۔